बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजीम पाकिस्तान। उलमा इकराम अक्सर व बेशतर औकात वैलेंटाइंस डे के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। उलमा इकराम ही नहीं बल्कि माशरे का एक बड़ा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वैलेंटाइंस डे के हमेशा खिलाफ ही बात करता नजर आता है। उसकी वजह क्या है? मोहब्बत का शरीयत में कितना लेन देन है, मोहब्बत शरीयत के अंदर किन किन लोगों ने किया है। क्योंकि हम अक्सर व बेशतर औकात जो मारूफ तरीन गुलकारों के गाए हुए गाने हैं उसके अंदर मोहब्बत को दीन से किसी न किसी अंदाज से रिलेट करने का मामला हमें सुनने में मिलता है और उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एविडेंस भी यकीनन मौजूद होता है। सो आज इस वक्त हम एक मारूफ तरीन दीनी इदारे के एक मारूफ तरीन उस्ताद के पास यहाँ पर इस वक्त जामिया मस्जिद उमर के अंदर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के अंदर मोहब्बत का तस्वुर किस कदर पाया जाता है। शादी से कबल मर्द का औरत से मिलना या मर्द का औरत को पसंद कर लेना और पसंद की ख्वाहिश का इजहार करते हुए निकाह कर लेना, या उससे कबल भी वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से अगर देखा जाए तो उनका मिल लेना या फूल आपस में एक्सचेंज कर लेना, किस कदर इसकी इजाजत मौजूद है दीन इस्लाम के अंदर, ये उनसे जानने के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मौलाना अरसलान शकूर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बताइएगा कि उलमा इकराम ख़ास तौर पर और वैसे बिलुमूम काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं मुल्क अजीज़ में वो वैलेंटाइंस डे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जबकि हमने देखा है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या हमारे सामने है कि उन्होंने क़ब्ल निकाह उन्होंने ख्वाहिश का एक इज़हार किया, पहले परखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के मुख्तलिफ मौक़े पर भेजकर। ये तो एक किस्म का इस्तिदलाल मिल जाता है हमें शरीयत के अंदर भी कि शादी से पहले मर्द और औरत का मिलना और इस तरह से आपस में देख लेना, फूल का एक्सचेंज कर लेना, किसी भी तरह से इजहार मोहब्बत के बाद निकाह कर लेना, इसके खिलाफ क्यों इतना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब मौजूद है। आपने अर्ज़ किया कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाह का पैगाम भेजा। यही तो हम कहते हैं कि ये मोहब्बतों के दावे करने की बजाय और मोहब्बतों का इजहार करने की बजाय और फूल और दूसरे तोहफे तहफ़े पेश करने की बजाय निकाह का रास्ता इख्तियार किया जाए। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर और आपको निकाह का पैगाम भेजा है, जो असल चीज़ है, जो शरीयत हमसे तकादा करती है कि निकाह के जरिए अपनी ज़िंदगी को पाक दामनी वाला बनाया जाए, इफ़्फ़त वाला बनाया जाए, इंसान इफ़्फ़त की ज़िंदगी गुजार सके, ना कि वो तरीक़ाकार जो हमारे हम माशरे में आम है। सर ये देखने में आई है बात कि लड़का अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता इस हवाले से, या लड़की इस हवाले से अपने घर में बात नहीं कर सकती, या दूसरा मामला अगेन यह आ जाता है कि सेटल हुआ जाए। सबसे पहले लड़की की ख्वाहिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से सेटल हो जाऊं, फिर मैं इस जाने पाऊँ, या इसी तरह से लड़की का भी मामला है कि हम कम से कम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो जाएं तो फिर हम इस जानिब आएँ। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम हवाले ज़िंदगी को पढ़ें तो उन्होंने हमेशा सहाबा इकराम को अमारत की जानिब सफ़र, गुरबत से अमारत की जानिब सफ़र के अंदर सबसे पहली सीढ़ी ही निकाह की बताई है। तो किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है? उलमा इकराम से सुनते रहते हैं, लेकिन किस तरह से आएगी प्रैक्टिकली, इसका क्या आसार, किस तरह से हम देख सकते हैं इसको? देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के नसीब बनाए हैं। जब आपकी किसी लड़की के साथ शादी होने जा रही है, अगर आपके नसीब हैं तो उसके भी तो नसीब है ना। इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लफ्ज़ फ़कीर बोला है, फ़कीर जिसके पास कुछ भी नहीं होता, कि अगर फ़कीर होंगे तो इस निकाह के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गनी कर देगा। असल में हमारा जो मसला है ना कि हमारा यकीन कमज़ोर हो चुका है, वरना दर हकीकत आप मुआशरे के अंदर कई ऐसी मिसालें देखेंगे, हमारे सामने भी मिसालें मौजूद हैं। अहबाब बताते हैं कि हमारी शादी हुई तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही शादी हुई है चंद दिनों के बाद हम अपने अंदर तब्दीली देखते हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर बरकत नाज़िल फरमा देता है, कारोबार के अंदर बढ़ोतरी आ जाती है, कारोबार के अंदर तरक्की पैदा हो जाती है। तो अल्लाह के ऊपर यकीन करते हुए, उसके ऊपर एतमाद करते हुए ये कदम उठा लें। जिस बर्तन के अंदर लड़का खुद खा रहा है, तो लड़की जब उसकी निकाह की सूरत में उसकी अक़द में आ जाएगी, इस सूरत में उसको भी वो खिलाएगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला राहें खोल देगा। अल्लाह के ऊपर यकीन तो इंसान करे ना, उसके ऊपर यही करता हुआ आगे कदम बढ़ाए, अल्लाह ताला राहें खोल देगा। असल चीज़ है एतमाद की, अल्लाह के ऊपर यकीन की। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लेता है, भरोसा कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। कानून के मुताबिक 18 साल से पहले आप निकाह नहीं कर सकते बच्ची का, जबकि इस्लाम में इस किस्म की कोई शर्त व शुरूत मौजूद इतनी ख़ास नहीं है कि आप 18 साल मखसूस को लिमिट रखें। जिस वक्त आप समझते हैं कि बच्चा और बच्ची दोनों बालिग हैं तो आप दोनों का निकाह कर सकते हैं, लेकिन उम्र के कच्चे होने की वजह से निकाह का टूट जाना उसी तरह से ज़्यादा मुआशरे के अंदर मिसालें मौजूद हैं।
اس حوالے سے کیا ہے کہ ان کو سمجھانے کا کیا معاملہ ہے؟ شریعت انہیں پھر کس طرح سے بعد از نکاح کس طرح سے انہیں ڈیل کرتی ہے کہ وہ نکاح ان کا کم از کم نہ ٹوٹ سکے؟ بچوں کے لیے اصل رول ماڈل ہوتے ہیں ان کے والدین. اصل ذمہ داری تو والدین کی ہے کہ والدین پہلے دن ہی سے جب بچہ یا بچی شعور کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں ان کی تربیت کریں, ان کو سمجھائیں, بیٹھنے کے, اٹھنے کے, بات کرنے کے, کھانا کھانے کی. شریعت نے ہمیں سارے آداب سکھائے. اصل معاملہ ہے والدین کا. جب والدین کی خود ہی تربیت نہیں ہے وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ ہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے خود تربیت نہیں. اصل تو یہ ہے کہ بچوں کو شروع دن سے ہی تربیت پہ لگا دیا جائے, ان کو اس بارے میں رہنمائی دی جائے. تو کوئی مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کم عمری میں شادیاں ہوئی ہیں, کتنی کی ناکام ہوئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت ہے. ہمارے معاشرے میں تربیت کی اصل کمی ہے, ورنہ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. سر ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کا نالج ہے. اب اس معاشرے کا جو جوان ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے گھر میں 4 بہنیں موجود ہیں, اس کے گھر میں 2 اس کی بیٹیاں موجود ہیں, پھر وہ باہر جاتا ہے کسی کو پھول پیش کرتا ہے, کچھ کرتا ہے. اس چیز سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں, کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں بہنیں موجود ہیں, بیٹیاں موجود ہیں, مائیں موجود ہیں, پھر ہم باہر جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے اس سوال کا جواب ایک مثال کے ذریعے دینا چاہوں گا. اگر آپ جنگل کے اندر جائیں اور جنگل کے اندر ایک پلے کارڈ یا کوئی آپ بورڈ لے لیں اور اس کے اوپر آپ لکھ کے لگا دیں کہ شیر کا یہاں پہ شکار کرنا منع ہے, تو کیا خیال آپ کا شیر باز آ جائے گا؟ شیر باز نہیں آئے گا نا. سانپ عام طور پر پرندوں کے بچے کھا جاتا ہے. اگر کوئی سانپ کسی پرندے کے بچے کھا جائے تو کیا قصاصاً اس سانپ کو قتل کر دیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے کیوں کہ قوانین انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, جانوروں کے لیے نہیں ہوتے. اگر کوئی بندہ اس کو فالو نہیں کرتا, اس کی پیروی نہیں کرتا, اب یہ پھول دینا یا اس دن جو بھی مخصوص لباس ہے پہنا جاتا ہے مخصوص کلر کا, کیا وہ ہماری شریعت ہے؟ ہماری ہے ہی نہیں. وہ ہمارا دین ہی نہیں ہے, ہمارا تہوار ہی نہیں ہے. شریعت نے ہمیں صرف 2 دن دیے ہیں, ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا. اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے کسی اور دن کو اختیار کرنا ہے, کسی اور تہوار کو بھی منانا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, لیکن عملاً وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ شریعت کی یہ چیزیں میرے لیے نہ کافی. تو یہ پھول دینا, کیا اس کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کے اپنے گھر میں جو بہن بیٹھی ہے وہ اس کو کوئی پھول پیش کرے؟ یقیناً اس کی غیرت جاگے گی کہ میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. تو جب وہ کسی ایک کو وہ پھول پیش کر رہا ہے یا کسی کی بہن بیٹی کو, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے, ایک نوجوان نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. تو صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ یہ کیسا اس نے ایک دوسرے سے اظہار کیا اس چیز کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور آ کے کہا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن, تیری بیٹی, تیری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے؟ وہ کہنے لگا جی میں قطعاً پسند نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اظہار کر رہے ہو جس کے ساتھ, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. یعنی عملاً اگر اس کا کمپیریزن کر کے دیکھیں, جب بات اپنے پہ آتی ہے تو غیرت جاگتی ہے, اور جب کسی دوسری کی باری آتی ہے تو ہم خاموش پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں جو چاہے کر دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی منمانی کی زندگی گزارنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رہتے ہوئے ہی زندگی بسر کرتے ہیں. سر اگر ایک آدمی خود سے نکاح کر لیتا ہے, ایک مرد کی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پر کافی سارے وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو عورت پلے کارڈ کو کھیلتے ہیں, مظلوم خواتین کے نام پر انہی کو پائمال کرتے ہیں. اگر ایک مرد کسی سے محبت کا اظہار کر لیتا ہے اور وہ اگین اس سے نکاح بھی کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک مرد ہے, لیکن اگر ایک خاتون سیم کام کرتی ہے, ایک بھائی نے جو کام کیا اور اس کا وہ کام جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا, اگر وہی کام ایک عورت کرتی ہے تو اس عورت کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اسے کیوں بے حیا کہا جاتا ہے؟ نکاح کی خواہش کر رہی ہے, اچھی بات ہے. نکاح کی خواہش کرنا اور نکاح کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا, ان دونوں میں فرق ہے. اگر لڑکا وہی رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ میں فلاں لڑکی, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ فلم کیا چل رہی ہے, ان لوگوں نے آپس میں کیا کوئی سیٹنگ کی ہوئی ہے. تو یہ تو غلط ہے, یہ تو پہلے دن سے ہی غلط ہے. وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ملتے جلتے رہتے ہیں, یہ تو غلط ہے. یہ تو ملاقات کی بات کر رہے ہیں, وہ دونوں بات بھی نہیں کر سکتے. آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں, وہ بات بھی نہیں کر سکتے, وہ غیر محرم ہے. جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ آپ کے لیے محرم ہے ہی نہیں, وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے, لہذا آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. اگر لڑکا کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے, لڑکی کر رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لڑکا جب یہ کام کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا, لڑکی اٹھاتی ہے تو اس کو بے حیا کہا جاتا ہے. اگر لڑکا یہ قدم اٹھاتا ہے تو لڑکا بھی بے حیا ہے, اگر لڑکی اٹھاتی ہے تو وہ بھی بے حیا ہے. ویلنٹائنس ڈے کی کس قدر اجازت دے دی جانی چاہیے یا دی جا سکتی ہے, اس کے اندر کتنی ہم گنجائش نکال سکتے ہیں؟
کیونکہ محبت کے نام پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے. ضروری نہیں کہ آپ مخصوص ایک ہی رشتے کو میاں بیوی یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے رشتے کو رکھیں. آپ اگر اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اپنی بہن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں یا اپنے والد سے, تو آپ کسی کو بھی پھول دے سکتے ہیں. تو اس میں کتنی کی گنجائش نکل سکتی ہے ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ہمارا شعار ہے ہی نہیں, اس کی کسی صورت بھی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تو غیر محرم لڑکے لڑکی کی بات کرتے ہیں نا, میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ میاں بیوی شوہر بھی اس دن کو خاص کر کے اپنی بیوی کو پھول نہیں دے سکتا, کوئی تحفہ نہیں دے سکتا, کیونکہ ہمارا یہ شعار ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جو ان کے ساتھ کوئی دوستی لگاتا ہے وہ انہی میں سے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دوستیاں لگانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں پھر یہ دوستی ہوگی, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ بھی وہی کام کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ انہی کے دوست ہیں. دیکھیں ہمارا اسلام بے ساکھیوں کے سہارے نہیں چلتا, دوسروں کا سہارا نہیں لیتا. اسلام کا اپنا ایک منہج ہے, اس کا اپنا ایک مزاج ہے, اس کا اپنا ایک انداز جینے کا انداز ہے. وہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہی نہیں ہے, وہ دوسروں کا سہارا لینے کا ہمیں حکم ہی نہیں دیتا. اسی لیے تو یہود و نصارہ کو اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں, یہ ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے اسلام کی جو اپنی ثقافت ہے, اپنی جو تہذیب ہے, اپنا جو جینے کا انداز شریعت نے ہمیں سکھایا ہے اس انداز کے ساتھ زندگی گزاریں, نہ کہ لوگوں کا سہارا لے کے گزاریں. اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا انہی میں سے. اور دوستی میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. میں نے عرض کیا نا, شورٹ میں نے کر دیا ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو اس دن کی مناسبت سے کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. جزاکم اللہ خیر سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ لفنگوں کا دن ہے, اختصار کے ساتھ اگر انتہائی جامع ترین الفاظ میں کہوں, بہکی بہکی طبیعت والوں کا دن ہے. یہ لفنگے اور عیاش باش لوگوں کا دن ہے. سو اسے ہم سب کو بحیثیت قوم ترک کرنا ہے. وہ تمام تر لوگ خاص طور پر جن کے کاروبار اس ایونٹ سے وابستہ ہوتے ہیں, چاہے وہ کپ کے اوپر اس نام کو پرنٹ کرنے کے نام سے ہو یا وہ پھولوں کو گلدستے کی شکل اختیار کروانے کے بعد اس کو بیچنے کے اعتبار سے ہو, آپ خدا کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی ذات کے لیے اس کاروبار کو چھوڑ کر اس مخصوص دن کے لیے چھوڑ کر دیکھیں. آپ اپنے منافع کو ترک کر کے دیکھیں. اللہ کی ذات نفع دینے والی ہے, اللہ کی ذات برکتیں ڈالنے والی ہے. وہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے گی اور آپ کے کام میں بھی انشاءاللہ العزیز ڈالے گی. اور اگر آپ غربت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ نکاح کیجئے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, میں اپنے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا غربت سے امارت تک کا سفر شروع ہو جائے گا. جناب یاسر شامی صاحب کی کمپین کے بھی حصہ بنتے ہوئے نکاح کو خاص طور پر آسان کرنے کے حوالے سے یہ مہم جاری ہے. انشاءاللہ العزیز کئی ایک انٹرویوز اس ضمن میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی بجائیے. اللہ حافظ.